آپ کے سامنے پیش کیا ہے جو کسی نہ کسی اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ چنانچہ آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں جسٹس کسی بھی لحاظ سے لیکن عادل آباد کو حیدرآباد دکن سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہاں مقصد یہ ہے کہ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ کو قدیم حیدرآباد کا سفر کرائیں، سیر کرائیں۔ تو میں آپ تمام کی جانب سے جسٹس وامن تو جسٹس وامن راؤ صاحب، ایک بار پھر میں آپ کا ہماری ٹیم کی جانب سے اور سامعین کی جانب سے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ اس موضوع پر بات چیت کرتے ہوئے ہمارے ساتھ آپ کیا فیل کرتے ہیں، کیا محسوس ہو رہا ہے؟ شکریہ۔ جی یہ کیونکہ بہت سے پرانی یادیں لے کے جو ہے چل رہا ہوں جی، اور وہ یادوں کو جو ہے تازہ کرنے کا یہ موقع بہت صحیح، جی مل رہا ہے، جی اس لیے میں آپ سب کا مشکور ہوں۔ جی۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیے وکیل صاحب کہ یہ جو وکالت آپ نے کی ہے یہ عثمانیہ یونیورسٹی سے کی ہے؟ جی ہاں، میں LLB عثمانیہ یونیورسٹی سے کیا ہوں۔ اچھا، میں ویسے ایگریکلچر کا گریجویٹ ہوں، BSc AG ہوں۔ اوکے، BSc AG کے بعد کچھ 2-3 سال تک جو ہے ایگریکلچر سائڈ پہ جی، ملازمت بھی کیا ہوں، اچھا، ڈپارٹمنٹ میں اور یونیورسٹی میں کالج آف ایگریکلچر میں انسٹرکٹر کی حیثیت سے۔ جی جی، مگر مجھے پہلے سے لیگل پروفیشن سے، قانونی پروفیشن سے دلچسپی تھی۔ بہت صحیح، میں LLB کر کے جی، جاب ریزائن کر کے پریکٹس شروع کیا۔ اچھا، کب آپ نے پریکٹس کب سے شروع کی؟ 1962 میں۔ 1962 سے، اچھا، میں پہلے 2 سال بوتھ میں ہمارے ایک چچیرے بھائی بہت لائق وکیل سمجھے جاتے تھے، جناب ونائک راؤ صاحب، ان کے دفتر میں جوائن کیا۔ جی، 2 سال ان کے ساتھ کام کرنے کے بعد میں عادل آباد شفٹ ہو گیا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پر۔ اچھا اچھا، تو ابتدائی تعلیم آپ کی کہاں سے ہوئی؟ میری ابتدائی تعلیم بوتھ میں ہوئی۔ بوتھ کیا ہے؟ بوتھ تعلقہ ہیڈ کوارٹر تھا اچھا اچھا، عادل آباد ڈسٹرکٹ میں۔ اچھا اچھا، اس وقت وہاں صرف مدرسے تحتانیہ تھا، جی، صرف 4 روم تک، اچھا، اور اس کے بعد جی، عادل آباد میں ہائی اسکول کمپلیٹ کیا ہوں۔ اچھا 6 تک اردو میڈیم تھا۔ اچھا، عادل آباد میں؟ ہاں، بوتھ میں 4 روم تک بوتھ میں اردو میڈیم، پھر عادل آباد میں 5 6 بھی اردو میڈیم۔ اچھا، پھر اس کے بعد پولیس ایکشن کے بعد پھر ریجنل لینگویج کے میڈیم شروع ہو گئے۔ اچھا، تو عادل آباد میں تیلگو اور مراٹھی دونوں تھے، حالانکہ ہم کو تیلگو بھی اتنا ہی آتا تھا خالی الفابیٹس، جی جی، اور مراٹھی بھی اتنا ہی آتا تھا الفابیٹس، جی، مگر وہ ہمارے کچھ بعض ٹیچرس جو ہمارے فیملی سے جو اچھی طرح جانتے تھے، جی، وہ لوگوں کے مشورے سے جو ہے مراٹھی میڈیم میں میں چوز کیا۔ اچھا 6 سے مراٹھی میڈیم میں پڑھنا شروع کیا، اچھا، 6 سے ہائی 10th تک، ہائی اسکول تک۔ پھر 10th کے بعد آپ 10th کے بعد پھر انٹرمیڈیٹ انگلش میڈیم، اچھا، پھر گریجویشن بھی انگلش میڈیم، پھر LLB بھی انگلش میڈیم۔ اچھا اچھا، تو عادل آباد بیسیکلی آپ کا نیٹو پلیس عادل آباد؟ عادل آباد ڈسٹرکٹ ہے، وہ اچھا، تعلقہ ہیڈ کوارٹرز۔ اچھا، کچھ اپنے آبا و اجداد کے بارے میں، اپنے والدین کے بارے میں بتائیے۔ ہمارا نام کیا تھا آپ کے جی والد ہاں، صاحب کا؟ ہمارا خاندان جو ہے لیگل پروفیشن سے جڑا ہوا تھا۔ جی، میرے والد صاحب ہمارے تعلقے کے ایک مشہور وکیل تھے، پھر ہمارے تایا
ہمارے والد صاحب کے بڑے بھائی، جی جی وہ نرمل میں وکیل رہ چکے ہیں. جی. وہ بہت ہی مشہور تھے پورے ضلع میں عادل آباد. کیا نام تھا ان کا؟ وینکٹ راؤ صاحب. وینکٹ راؤ صاحب. میرے والد صاحب کا نام تھا رام کشن راؤ تھا. رام کشن راؤ صاحب. یہ تایا وینکٹ راؤ صاحب تھے. جی. بہت مشہور وکیل تھے. اور وہ ہمارے تایا کے بیٹے ونائک راؤ صاحب، جن کا دفتر میں جوائن کیا. وہ آپ کے تایازاد بھائی ہیں. وہ تایازاد بھائی، وہ بھی مشہور وکیل تھے. وہ LLB تھے. جی جی. اب اس سلسلے میں آپ کو میں یہ بتاؤں کہ لیگل پروفیشن کے اس زمانے میں جی سنتے تھے کہ پہلے تو کوئی سند یا جی جو اردو فارسی جی یا عربی میں کچھ مہارت حاصل ہو جائے جی اور کچھ عقل مندی کی بات رہے جی 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 تو ان کو جو ہے پریکٹس کرنے کی اجازت دی جاتی تھی. اچھا اچھا اچھا. مگر پہلی مرتبہ تقریباً 1778-79 میں جوڈیشل ایگزامینیشن کا آغاز ہوا. یہ ہسٹری ہمارے 1781. 18th سینچری اینڈ میں، 19th سینچری اینڈ میں جی جی جو جوڈیشل ایگزامینیشن کا سسٹم شروع ہوا. اچھا. ہمارے تایا جو ہے وہ جوڈیشل پاس تھے. اچھا. اردو میڈیم سے، پورے اردو میں چلتا تھا. جی. پھر وہ جوڈیشل کے بعد پھر کئی برسوں کے بعد لا کلاس شروع ہوا. وہ پاس کرنے سے وکیل کی سند ملتی تھی. اچھا. ہمارے والد صاحب لا کلاس تھے. اس طرح سے اس زمانے میں جی جی کوئی LLB رہنا ضروری نہیں تھا. اچھا. بعد میں چل کر جو ہے جب کالجز کامن ہو گئے، لا کالج بنے تو LLB پاس ہونے والے وکلا آنے لگے. مگر اس وقت تک یہ جوڈیشل تو لا کلاس وکیل رہتے تھے جو اردو میڈیم سے پڑھتے تھے. تو اردو پورا عدالتی کاروبار بھی اردو میں چلتا تھا. اچھا اچھا. یہ کب کی بات ہے اندازہ؟ اسی زمانے میں 19th سینچری کی آپ بات بتا رہے ہیں. دیکھیے ہمارے والد صاحب خود جو ہے 1987 میں گزر گئے. اچھا. وہ تقریباً 22-23 سال سے وکالت کر رہے تھے. جی جی تو وہ لا کلاس کے سے وہ پاس کرنے کے بعد وکیل بنے تھے. جی جی. یہ ارلی 20th سینچری کے ارلی پیریڈ میں. اچھا. جی جی. تو عادل آباد کا کچھ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیے. عادل آباد کیسا مقام ہے اور وہاں پہ تعلیمی جو سلسلہ رہا آپ کا، ابتدائی تعلیم کا، اور آپ کے رہن سہن وہاں پہ کیسا تھا؟ جی. یہ ہمارے گاؤں بودھ کے تعلق سے بتاتا ہوں. جی. وہ جو ہے ٹھنڈی کے لیے بہت مشہور تھی. اسے شملہ کہا جاتا تھا عادل آباد کا. اچھا اچھا. تو بہت سرما میں بہت ہی شدت کی ٹھنڈی رہتی تھی. عادل آباد اس سے کم تھا. تو ہم 5ویں میں جی پنجم میں جی جی عادل آباد پڑھنے گئے. تو ایک بات میرے پڑھائی کے زمانے کی ایک خاص بات جی ٹیچرس کے بارے میں بتانا مناسب سمجھوں گا. جی جی ضرور بتائیے. اب آج کل یہ کمپٹیشن کا دور ہے. جی ہاں جی. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکول میں جو ہونہار طالب علم رہتے ہیں، طلباء رہتے ہیں، جی ان پر زور دیا جا رہا ہے. بہت صحیح. ان کو اور میرٹ میں کیسا لائیں، ان کو ہمارے ریکارڈ کیسا قائم کریں، فرسٹ کلاس کیسا لائیں، میرٹ میں کیسا لائیں، یہ چیزیں. بہت صحیح. مگر اس زمانے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے ایک ٹیچر بھاؤراؤ صاحب تھے. پورے ضلع میں بہت مشہور ٹیچر تھے وہ. ان کے کلاس ہم تقریباً 3 سال تک ہم کو وہ پڑھاتے رہے. ہر سبجیکٹ پڑھاتے تھے، انگلش، میتھمیٹکس، مراٹھی، سارے مضامین پڑھا سکتے تھے وہ. تو ان کا میں دیکھا شاید وہی طریقہ دوسرے ٹیچرس کا بھی کچھ حد تک تھا کہ وہ صرف ہونہار طلبہ پر زور نہیں دیتے تھے، نہیں دے کر جو کمزور طلبہ ہیں ان پر زور دیتے تھے. اور کوئی سوال پوچھے تو ہونہار طلبہ سامنے بیٹھ کر جو میں جواب دیتا ہوں ہاتھ اٹھائے تو ان کو بولتے کہ آپ تو جواب دیتے ہی ہیں، آپ رہیے، آپ مجھے جن سے پوچھنا ہے میں ان سے پوچھوں گا. تو وہ ایوریج طلباء سے یا بالکل پچھڑے ہوئے طلباء سے ان سے پوچھتے تھے. اور جب تک وہ آخری آدمی جو نہیں سمجھا
جی سبق کو وہ آگے نہیں بڑھتے تھے. واہ یہ طریقہ کار بہت اچھا طریقہ کار ہے. جی اس کا نتیجہ کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ ان کے لیسنس پیچھے پڑ جاتے تھے, سلیبس پورا نہیں ہوتا تھا, جی تو اسپیشل کلاسز لے کر وہ سلیبس کمپلیٹ کرتے تھے. اچھا اچھا واہ. تو عادل آباد سے حیدرآباد کب آیا؟ ہاں عادل آباد سے میں عادل آباد سے 53 میں 10th پاس کر کے 53 to 55 انٹرمیڈیٹ سیف آباد کالج میں, سیف آباد کالج سے, اور سیف آباد کالج کے بعد گریجویشن پھر عثمانیہ یونیورسٹی کیمپس BSc ایری ذریعہ تعلیم اس وقت کیا تھا؟ BSc انگلش میڈیم تھا. انگلش میڈیم کا. تو عثمانیہ یونیورسٹی کے اس زمانے کے جو حالات اور آپ کے اساتذہ ان کے پڑھانے کا طریقہ, یہ ساری باتیں بتائیے آپ. یہ ایک چیز جو مجھے اسٹرائک ہوتی ہے, جو یاد رکھنے کے لائق سمجھتا ہوں میں, جی جی کہ اساتذہ اور اسٹوڈنٹس میں بہت ہی جو ہے محبتانہ, بہت ہی پیار کے اور قریبی تعلقات رہتے تھے. نہ صرف وہ پڑھائی اور کورس کے حد تک, بلکہ پرسنل پرابلمس ہوں, وہ اس پر بھی جو ہے ٹیچرس جی خیال رکھتے تھے. میں جب ایگریکلچر کالج میں پڑھتا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, تو ایک اسٹوڈنٹ ہمارے کلاس میٹ کے پاس جو ہے ایگزامینیشن فیس کے لیے پیسے نہیں تھے. جی جی تو وہ جو ہے آخری تاریخ قریب آ رہی تھی, ختم ہونے جا رہی تھی, جی جی تو دفتر میں گئے اور سپرنٹینڈنٹ سے بولنے لگے مجھے اور 2-3 دن کا موقع دیجیے, میں کیسا بھی کر کے باندھتا ہوں, کرتا ہوں. جی تو سپرنٹینڈنٹ صاحب بولے کہ بھائی 2-3 دن کا میرا ہاتھ میں موقع دینا نہیں ہے, کل آخری تاریخ ہے, یونیورسٹی فکس کرے سو تاریخ ہے, آپ کو کل سے پہلے آپ کو فیس باندھنا پڑے گا. جی تو یہ پرنسپل صاحب ڈاکٹر رضوی اچھا شاید ادھر سے گزرتے گزرتے سنے اس بات کو. جی جی انہوں نے بعد میں اپنے روم میں بیٹھ کر یہ بچے کو بلوایا. اچھا 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 جی 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 اور بولے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے جیب سے پیسے دیے, جاؤ جا کے فیس باندھو. جی یہ بات میں نہیں سمجھتا, آج کل جی جی بہت صحیح ہے, بہت کم ایسا دیکھنے میں آتا ہے. جی ہاں جی ہاں جی, بہت اچھا واقعہ آپ نے سنایا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قدیم حیدرآباد میں اساتذہ کا جو اپنے طلباء کے ساتھ جو مشفقانہ, بہت ہی ہمدردانہ, نہ صرف ہمدردانہ بلکہ بہت ہی جو ہے ایکسٹراڈنریلی جو ہے جی ہاں جی بڑے پیار کا رشتہ رہتا تھا, ہمدردی کا رشتہ رہتا تھا. تو آپ کے اساتذہ میں پڑھانے والوں میں کون کون تھے, اور اس زمانے میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کون تھے, کچھ یاد ہے آپ کو؟ انٹرمیڈیٹ کی بات کریں جی تو مجھے ڈاکٹر احسن اچھا صاحب کی یاد آتی ہے. وہ انگریزی کے ٹیچر تھے, اچھا بہت ہی زبردست انگریزی پڑھانے والوں میں سے تھے. جی جی یہ سیف آباد کالج کی بات سیف آباد کالج میں انٹرمیڈیٹ میں. جی تو مگر خاص بات یہ تھی جی کہ وہ اس بات سے واقف تھے کہ جو ریجنل میڈیم سے آتے ہیں جی ان کو انگریزی میں کالج میں پڑھنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے. جی جی تو اس بات کو خیال رکھ کر وہ اپنے انگریزی کے لیسنس پڑھاتے تھے. اچھا اچھا تو اس کی وجہ سے انٹرمیڈیٹ تک وہ انگلش کا جو ڈر تھا وہ ایسا تھا کہ حالانکہ ہم بھی کچھ بات چیت کر سکتے تھے, جی مگر وہ ڈر ایسا تھا کہ پلیٹ فارم پہ جا کر ڈیبیٹس میں حصہ لینا کی ہمت نہیں ہوتی تھی. جی مگر یہ ڈاکٹر احسن صاحب کی مہربانی ہے جی کہ انہوں نے وہ انگلش کا, وہ انگریزی کا وہ ڈر ہمارے دماغ سے انہوں نے نکال دیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد میں ایگریکلچر کالج جب جوائن ہوا تو انگلش میں ڈیبیٹنگ کمپٹیشن میں حصہ لینے لگا. جی پورے انٹرمیڈیٹ میں حصہ نہیں لے سکا, مگر وہ انٹرمیڈیٹ کے بعد ڈگری کالج پہنچنے کے بعد میں ڈیبیٹنگ کمپٹیشن میں حصہ لے سکنا ہے. جی تو اس طرح سے آپ کی شادی کب ہوئی؟ میری سے 1961 61 میں حیدرآباد میں؟ نہیں, عادل آباد میں. عادل آباد میں.
اچھا، اور ابھی اس وقت بچے ہیں آپ کو؟ مجھے 3 بیٹیاں ہیں، اچھا 1 بیٹا ہے. 3 بیٹیوں کی شادیاں ہوئی ہیں، بیٹی کی شادی ہوئی ہے. بیٹا وکیل ہے. اچھا اچھا. تو اس طرح سے آپ کا جو خاندانی پس منظر ہے وہ سارے کے سارے وکلا ہیں تقریباً؟ زیادہ تر وکلا ہیں. جی جی وکلا ہے. پھر اردو کا ماحول تھا. جی ہم مراٹھی میڈیم سے پڑھنے کے باوجود جی کلاس روم کے باہر جی دوست احباب سے بات کرے تو بات کرتے تھے تو اردو میں ہی کرتے تھے. تو اردو کا ماحول تھا. جی اور اردو کو بھی سکھانے والے ہمارے جو اساتذہ تھے جی کافی دلچسپی سے جو ہے اردو کی ہماری پڑھائی کی. جی مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں شاید دوم میں تھا. جی اس وقت عالم صاحب کلاس میں ٹیچر تھے. وہ اپنے ساتھ کلاس میں ایک اخبار لائے. جی اس وقت ابھی سیاست شروع نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے پیام اچھا اچھا بہت مشہور اخبار تھا. جی 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 حیدرآباد سے نکلتا تھا. حیدرآباد سے نکلتا تھا. پیام. جی اختر حسین صاحب اس کے ایڈیٹر تھے. اچھا اچھا اچھا. وہ کمیونسٹ لیڈر بھی تھے اختر حسین صاحب. ہاں. لیفٹسٹ تھے. اچھا. تو عالم صاحب جو ہے اردو پڑھاتے وقت وہ پیپر کا ہیڈ لائن دیکھو، اس کو پڑھو بول کے بولے. جی تو اس وقت وہ 2nd ورلڈ وار ختم ہو گیا تھا شاید. تو ہیڈ لائن تھا جاپان نے سرنڈر کیا اس کا. تو مجھے پڑھنے کے لیے کہا تو میں نے کہا جاپان نے صلح کر لیا. اچھا اچھا. تو انہیں بول کے صلح کر لیا، ادھر آؤ بولے. جی ایک چھڑی سے ایک مارے. اچھا. پھر سے دیکھو، جی جی صلح نہیں صلح. بہت صحیح. جی اس طرح سے تربیت بچوں کی، اپنے طالب علموں کی تربیت اس طرح کرتے تھے. جی. تو اب جو ہم اکثر امباراؤ دیش پانڈے صاحب کے مضامین سیاست کی زینت بنتے تھے اور بہت سارے مضامین ہم نے ان کے پڑھے ہیں. تو وہ آپ کے میرے حقیقی بھائی. ابھی ان کا دیہانت ہو گیا غالباً. تو کچھ اپنے بھائی کے بارے میں بتائیے. ہاں، میں وہ آپ سے بڑے تھا. تھے یا چھوٹے؟ ہمارے بھائی صاحب جو ہے اردو میں تو بہت ماہر تھے. اچھی بات. اور ان سے جو کچھ اب تھوڑا بہت جو مگر آپ کے سامنے اردو بول سک رہا ہوں جی جی تو ان کی کمپنی کی وجہ سے ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی وجہ سے ہی جو ہے میں بول سک رہا ہوں. ورنہ ششم تک پڑھائی جو خاص اردو کی پڑھائی نہیں ہوتی ہے. اردو زبان کے علاوہ بہت دلچسپ اور مذاقی آدمی تھے. جی اور ان کو کسی چیز کو بیان کرنے میں کا ان کا جو انداز رہتا تھا وہ اتنا لطف اندوز رہتا تھا کہ ہم اس کے لطف اندوز ہوتے. اتنا دلچسپ رہتا تھا کہ ہم راہ دیکھتے رہتے تھے. کبھی وہ کسی گاؤں جا کر آئے، کبھی کبھی ہمارے بڑی بہن کو ان کے سسرال پہنچانے کے لیے ان کو بھیجتے تھے، جا کر آتے تھے اسٹوڈنٹ لائف میں. تو جب کسی جگہ سے واپس آتے تھے تو ہم انتظار میں رہتے تھے کہ وہ کچھ سنائیں گے. وہ کچھ نہ کچھ واقعہ، کچھ نہ کچھ ان کے ایکسپیرینس کچھ اس طرح سے سناتے تھے کہ وہ ہمیشہ ہمارے لیے دلچسپی کا جو ہے سبجیکٹ بنتا تھا. جی. تو اکثر اور بڑے اپنے اس کے اصول کے ایک قسم کے ضدی تھے. ضدی اس مطلب سے کہ ان کو ڈر نہیں تھا کسی کا. جو اپنی بات، اپنا یقین ہے، اپنا کنوکشن ہے، اس کے اوپر سے جو ہے میں آپ کو ان کے بارے میں آپ پوچھیں اس لیے میں ایک بتاؤں. جی ضرور بتائیے. ایک بار وہ ٹیچر تھے، ایک اچھے تعلقہ ہیڈ کوارٹر پہ ٹیچر تھے. تو ان کا اچانک اکیڈمک ایئر کے بیچ میں ہی ایک چھوٹے سے گاؤں میں سنگل ٹیچر اسکول میں ٹرانسفر ہو گیا. اچھا. تو خیر حکم کی تعمیل کیے، جا کے جوائن کیے. جوائن کرنے کے بعد ایک دن رخصت لے کر وہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے دفتر گئے. جی. تو چٹھی بھیجے کہ میں ملنا چاہتا ہوں. اچھا. تو پیشی کے کلرک تھے، وہ جا کے ڈی او صاحب سے بولے کہ امباراؤ صاحب ٹیچر ملنا چاہتے ہیں. جی. تو ان کو یاد تھا کہ ان کا ٹرانسفر کر چکے ہیں. جی. تو وہ خبر بھیجے کہ ان کو فکر مت کرنے کے لیے کہیے. میں 2 مہینے کے اندر ان کو میں پھر
वापस ट्रांसफ़र करूँगा, जी। आप बेफिक्री से उनको जाने के लिए कहिए। अच्छा अच्छा। तो हमारे भाई साहब उनको बोल भेजा है कि मैं मेरा ट्रांसफ़र कैंसिल कराने के लिए नहीं आया हूँ, जी। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मिलना चाहता हूँ। तो बुलाए, जी तो वो थोड़ा फिर वही रिपीट किया, मरवा साहब मैं आपको 2 महीने के अंदर मैं आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। जी जी जी। तो फिर वही बोले कि साहब मैं आपसे मेरे ट्रांसफ़र कैंसिल करने की रिक्वेस्ट के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ ये पूछना आया हूँ कि आखिर क्या वजह थी मेरे ट्रांसफ़र की, मुझे सिर्फ वजह बताइए, मैं चले जाऊँगा। अच्छा जी। तो मजबूर होकर डीओ साहब को भी बोलना पड़ा कि देखिए अम्बाराव साहब आप पर कोई शिकायत नहीं थी, हेडमास्टर की कोई रिपोर्ट नहीं थी आपके खिलाफ, मगर एक एमएलए के रिकमेंडेड टीचर को अकोमोडेट करने के लिए आपका ट्रांसफ़र करना पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। मसलियत मसलियत के तहत हुआ वो। हुआ है, जी। और इनकी जिद थी कि मैं सिर्फ वजह जानना चाहता हूँ। जी तो ऐसे और एक चीज़ सुनाता हूँ आपको उनके बारे में। तो जी। वो पूरी सर्विस किए बगैर हेल्थ ग्राउंड पे उनको गले में दर्द की शिकायत थी, अच्छा अच्छा। बात करने से गले में दर्द होता था। जी जी। तो वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट के लिए अप्लाई किए, और उसके लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत रहती है सिविल सर्जन की। जी जी। तो सिविल सर्जन साहब के पास गए, कहने के साहब मुझे ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए, वो उनसे इलाज करवाए थे खुद, जी, जी। बीच में गए थे। जी। तो उनका वो डायग्नोसिस नहीं हुआ था ये किस वजह से है, काज जो है तशखीस नहीं हुई थी। जी। तो सिविल सर्जन साहब बोले कि मेम्बर साहब मैं क्या सर्टिफिकेट दे सकूँगा आपको, मैं वो तशखीस नहीं है, मैं कोई तो सर्टिफिकेट मैं नहीं दे सकता। जी। तो ठीक है साहब, आप सर्टिफिकेट मत दीजिए, आप मेरा इलाज कीजिए, जी। या तो सर्टिफिकेट दीजिए या इलाज कीजिए। इलाज कीजिए, बहुत सही। तो वो मजबूर होकर, इलाज तो मैं कर नहीं सका, मैं इलाज करने की कोशिश किया, हुआ नहीं है। जी जी। ठीक है, मैं सर्टिफिकेट देना पड़ा उसको। बहुत सही है। देखिए अपने काम निकालने का भी एक अंदाज होता था बड़े लोगों का। तो कब इनका देहांत हुआ? 2 साल होते हैं तकरीबन, 2012 या 1912, 2012 में। आपके वालिद साहब का देहांत कब हुआ? उनका देहांत 1986-87 का हुआ। 86 में। इस तरह से फिर उसके बाद हाई कोर्ट से आप कब रुजू हुए? मैं आदिलाबाद में वकील की हैसियत से प्रैक्टिस कर रहा था। तो 1973 में मैं जुडिशल सर्विस ज्वाइन किया, पहले मुंसिफ मैजिस्ट्रेट की हैसियत से ज्वाइन किया, फिर प्रमोशन हुआ, डिस्ट्रिक्ट जज बन गया। तो उसके बाद 1997 में हाई कोर्ट जज बना। अच्छा। 1997 में 1998 में हाई कोर्ट ज्वाइन, हाई कोर्ट जज, फिर वहीं से आप रिटायर हुआ 2001 में। अच्छा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का चेयरमैन बना। अच्छा। वहाँ से 2004 में सबकदोश हुआ। अच्छा अच्छा। तो क्या तजुर्बात रहे आपके इस पेशे में? किस तरह के केसेस आते थे? कुछ हाई कोर्ट के और कुछ ये जो उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, वो तफसील से कुछ बताएंगे? ये केसेस तो हम किस्म के करते आए हैं, जी। बहैसियत वकील भी और बहैसियत जुडिशल ऑफिसर भी। जी। ये केस के बारे में आपको मैं बताऊंगा जी। कि मैं मुलजिम को डिफेंड कर रहा था। जी। तो वो शख्स के ऊपर 3 कत्ल करने का इल्ज़ाम था। जी जी। मैंने अपनी बीवी 2 बच्चों को जो है घर में बंद करके अच्छा अच्छा। आग लगा के जी। कत्ल किया। तो उसके दौरान
ان کے ماں کو، ان کے والدہ کو بھی جو ہے بحیثیت گواہ اچھا پیش کیا گیا. تو وہ اس قتل کے بارے میں تو نہیں جانتی تھی، مگر یہ اچھے عادات کا آدمی نہیں تھا، برا آدمی تھا، یہ ان کو احساس تھا. جی. وہ آ کے کورٹ میں ویسے ہی بولے. کس کی والدہ ہے یہ؟ وہ ملزم کے خود والدہ. اچھا ملزم اپنے بیٹے کے تعلق سے. بیٹے کے تعلق سے. جی جی. تو اب سب سمجھے کہ اس میں جو ہے اس کو سزا ہو جائے گی. تو پبلک پروسیکیوٹر جو رہتے ہیں جی جی. انہوں نے بھی اس بات کا کیا کہ یہ ہے اس حالات کے، اس کے، اس کی ماں خود جو ہے اس کو تعلق سے اس کا یہ خیال ہے. جی جی. تو یہ بالکل اس میں جو ہے سزا ہو جانی چاہیے. تو مگر ایک میڈیکو لیگل گراؤنڈ پر ہم کو اس میں ایکویٹل ملا. اچھا. وہ شہادت یہ پیش کیا گیا کہ ان کو اندر بند کر کے مار دے کر جو ہے بعد میں چلایا گیا. اچھا اچھا اچھا. مگر میڈیکل ایویڈنس یہ بتا رہا تھا کہ ویسا نہیں ہوا. ان کا جو ہے جلنے کا جو ہے پہلے رہا. اچھا. وہ باہر نکلنے کی کوشش کیے، بعد میں ان کو جو ہے کسی اور وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے. اس طرح کے میڈیکو لیگل گراؤنڈ پہ ایکویٹل ہوا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ تصویر کیا ہوا؟ ایکویٹل ہوگا، چھوٹ گیا وہ. چھوٹ گیا. کیونکہ وہ ارادتاً کوئی قتل نہیں تھا وہ. تو وکیل صاحب آپ آئیے حیدرآباد کی تہذیب کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے جب عادل آباد سے حیدرآباد کا رخ کیا تو تہذیب اس وقت حیدرآباد کی کیا تھی، کس طرح کے لوگ تھے، اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے. دیکھیے، جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے، ایک بات جس کو آج کل کم دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ کہ دوسرے کی مدد کس طرح سے کی جائے. یہ بالکل عام بات تھی. کسی کی کچھ مدد ہو سکتی ہے تو مدد کر دیں گے. یہ اسپرٹ جو ہے لوگوں کے مدد کرنے کا جو اسپرٹ تھا آج کل مجھے کم دیکھنے میں دکھتا ہے. میں آپ کو ایک میرا ایکسپیرینس سناتا ہوں. میری پوسٹنگ محبوب نگر میں، یہاں حیدرآباد میں تھا، ٹرانسفر ہو کر ایگریکلچر اسسٹنٹ کے حیثیت سے محبوب نگر میں پوسٹنگ ہوئی. تو میں اچانک چلے گیا. میں یہ سمجھا کہ قریب ہے، حیدرآباد سے آتے جاتے رہوں گا کیونکہ میں یہاں روم لے کے تھا. تو مگر وہ میں جائزہ لیتے وہ ڈسٹرکٹ ایگریکلچر آفیسر صاحب اسٹرکٹلی بولے کہ آپ ہیڈ کوارٹر کے ایگریکلچر اسسٹنٹ ہیں، آپ کو مستقل پہ رہنا ضروری ہے، آپ کہیں نہیں جا سکتے، آپ یہیں رہنا پڑتا. اچھا. تو میں پریشان ہو گیا کہ میں کہاں رہوں، میں کدھر رہوں، کیا ہے. تو میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کوئی لاج ہے کیا ہے، کچھ دیکھ رہا ہوں. تو ایک یعقوب صاحب ڈسٹرکٹ ایگریکلچر آفیسر کے سیکریٹری پرسنل اسسٹنٹ تھے، وہ بھی ایگریکلچر اسسٹنٹ ہی تھے. پی اے ٹو ڈی اے او ڈسٹرکٹ ایگریکلچر آفیسر. تو انہوں نے دیکھے میرا حال، انہوں نے بولے کہ آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں. آپ کو پریشان ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. آپ میرے ساتھ آئیے دفتر کے بعد، ہمارے گھر جائیں گے، آپ ہمارے گھر میں رہیے جتنے دن چاہے اتنے دن. اس کے بعد جو ہے مکان ڈھونڈتے رہیے، اس کے بعد جو ہے چلے جائیے. چنانچہ ویسی کیا میں. نہ صرف یہ کہ وہاں جانے کے بعد نہ صرف مجھے مکان لینے کی ضرورت پڑی، میں 4 مہینے وہاں تھا تو 4 مہینے انہی کے ساتھ گزار دیا. تو اس طرح کی جو ہے جو ایک دوسرے سے ہمدردی کا جو جذبات زمانے میں تھا. تو اپنے کچھ پرانے حیدرآباد کے یا دوستوں کے بارے میں بتائیے، ان کے نام وغیرہ کچھ اگر یاد ہو. آپ کے سرکل میں کون رہے قریب، جن کے قریب آپ رہے یا آپ ان کے قریب رہے؟
میرے دوستوں میں انٹرمیڈیٹ کے سے جو ہے جو کلاس میٹ تھے وہ ایک پروفیسر شیوراج ہیں، وہ بھی ایگریکلچر میں بھی ہم کلاس میٹ رہے. وہ ایگریکلچر میں اعلیٰ ڈگری لے کر جو ہے ایم ایس سی پی ایچ ڈی کر کے وہ پروفیسر رہے ایگریکلچر یونیورسٹی میں. میں ان کے ساتھ آج بھی بیچ بیچ میں ملتے رہتا ہوں، ملاقات ہوتے رہتی ہے. کبھی جو ہے ان کے پاس کھانے پہ بلاتے ہیں، کبھی میرے پاس آتے ہیں. تو ایسی انٹرمیڈیٹ کے اور ایک ساتھی ہیں، وہ بھی اینگار، وہ بھی ملتے رہتے ہیں، ابھی ٹچ میں ہیں. بی ایس سی ایگریکلچر کے زمانے کے کافی دوست ہیں. ایک ایچ ایم حسینی ہیں، آج بھی میں ملتے رہتا ہوں. وہ بھی ایگریکلچر یونیورسٹی سے ایسوسیٹ پروفیسر کے حیثیت سے ریٹائر ہوئے. حیدرآبادی ہے، راجندر نگر میں ایگریکلچر یونیورسٹی. پھر علمدار حسین موسوی، وہ بھی ہمارے دوست ہیں، کافی قریبی دوست ہیں. وہ پرنسپل چیف کنزرویٹر آف فارسٹ کے حیثیت سے ریٹائر ہوئے. وہ بھی ہمارے بی ایس سی ایج میں کلاس میٹ رہے. ان کے ساتھ بھی ٹچ میں ہوں، ملتے رہتا ہوں. کم سے کم سال میں 2 بار عید کے دن تو جا کے ان سے ملتا ہوں میں. پھر ویسی جو ہے ایک ہمارے شیام سندر نائیڈو تھے، ان سے بھی ٹچ میں تھا. یہ 2 سال میں ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. بڑے ملنسار اور مخلص آدمی تھے. ہاں جی. تو اس طرح سے میں جسٹس سردار علی خان صاحب سے واقف ہیں. ہاں، وہ ہمارے سینئر تھے. ہم انہوں جب ہائی کورٹ جج تھے، ہم ڈسٹرکٹ جج تھے. ان کے پاس آنا جانا رہتا تھا ہمارا ہم سے. اچھے بڑے بانکا، بہت اونچے کیریکٹر کے جج تھے. وکیل صاحب، ہماری جو گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں ایسے بہت سارے واقعات آپ نے سنائے ہیں جن سے حیدرآباد کی تہذیب اور قدیم حیدرآباد کی خاص طور پہ جو تہذیب تھی، جو کلچر، جو ماحول، جو اظہار ہمدردی، یہ ساری چیزیں جو نظر آئیں. کیا آج بھی یہ ماحول آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس طرح کا ماحول آج بھی پایا جاتا ہے؟ کچھ کم ہوا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے. جی. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جی. میں ایک بار سٹی بس میں سفر کر رہا تھا. جی. تو مجھے جہاں جانا ہے اس کے لیے کون سے اسٹیج پہ اترنا چاہیے مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا. جی. حیدرآباد کی بات کریں. حیدرآباد پر جی. تو میں ڈرائیور صاحب سے پوچھا، وہ بتایا کہ دیکھیے مجھے وہاں اس جگہ جانا ہے. جی. اس کے لیے جو مناسب اسٹیج ہے جی. وہاں مجھے الرٹ کیجیے، میں اتر جاتا ہوں وہاں. بہت صحیح. جی. تو انہوں نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے. اچھا. کنڈکٹر نے جواب دیا یہ میرا کام نہیں ہے. تو میں ان کو بولا صحیح ہے، میں بھول گیا کہ حیدرآباد کی تہذیب ایک دوسرے کی مدد کرنے کی اب نہیں رہی. میں وہ بات بھول گیا. میں معافی چاہتا ہوں. اچھا جواب. تو اس کے بعد جناب وہ جہاں سٹیج نہیں تھا وہاں روک دیا بغیر سٹیج کے. جی. اور مجھے بلا کر بتایا کہ سٹیج تو آگے ہے، آپ کو دور پڑتا ہے، یہاں اتر جائیے یا بہت قریب رہے گا آپ کا. اچھا اچھا اچھا. بہت صحیح ہے. آپ کے جواب کا جو اس پہ اثر ہوا، اس کو یاد دلائی ہو گئی حیدرآباد کی تہذیب کی. بہت صحیح. جی. تو آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں؟ میں اردو تو خیر بول ہی رہے ہیں. تھوڑا بہت جانتا ہوں. تھوڑا بہت نہیں بلکہ بہت اچھی. اس کے علاوہ مراٹھی میں لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہوں. اچھا. تیلگو میں بولنا جانتا ہوں، گھر میں تیلگو بولتے ہیں. اچھا. مگر لکھنا پڑھنا اتنا نہیں آتا. جی. خالی اخبار کے ہیڈ لائنس زیادہ سے زیادہ پڑھ لے سکتا ہوں. جی. تو مراٹھاؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں آصفیہ دور میں ایک ہمارے ڈسٹرکٹ میں بھی جو ہے ایس آر سی سے پہلے بودھ تعلقے میں کنوٹ خود
मराठी स्पीकिंग था, वो आदिलाबाद का एक हिस्सा था। जी जी और बोध तालुके में इस्लापुर का सर्कल था। जी। माफ़ी चाहता हूँ, ये स्पेलिंग बताइए बोध की। BOATH। वाओ हाँ हाँ बोध। बोथ। जी हाँ जी हाँ, दो चश्मे हैं। जी जी बोध। समझ गया। जी हाँ जी बहुत सही। तो आदिलाबाद का ये एक हिस्सा है। हाँ, इस्लापुर हल्का था एक आदिलाबाद का। किन्वट आदिलाबाद का एक तालुका था, वहाँ कोर्ट नहीं था। वो बोध में ही मुंसिफी जो है किन्वट के लिए थी। अच्छा अच्छा। ऐसी उटनूर तालुका है जो बैड वेदर के लिए, ये मलेरिया के लिए उस ज़माने में फैसिलिटीज़ नहीं थे। उस ज़माने में बहुत ही जो है कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ नहीं थे, रोड्स नहीं थे। तो वो उस तरह से बुरा नाम है उटनूर के लिए उस वक्त, उस ज़माने में। वो कहते थे उटनूर खुदा का नूर, जी मौत नज़दीक कफन दूर। अच्छा अच्छा। ऐसा कहते थे। जी वो 100% वो शायद सही नहीं है, मगर वैसा हाल था उटनूर का। तो उसमें जो है उटनूर के तालुके में भी जो है एक सर्कल में मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन था। अच्छा। तो हमारे वालिद साहब कहते थे बोथ कोर्ट में जो मरजुआ है, जो लिटिगेशन है, उसका 60-70% जी ये मराठी स्पीकिंग एरियाज का है बोलते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उससे आप इस नतीजे पर मत पहुंचे कि वो लड़ाकू हैं इसलिए लड़ते ज़्यादा हैं इसलिए कोर्ट ज़्यादा आता है। जी शायद वो बात नहीं है। जी शायद असल बात यह है कि उनका सेल्फ रेस्पेक्ट का जो स्पिरिट है अच्छा अच्छा। वो ज़्यादा था। जी तो मैं वकील बनने के बाद भी मैं देखा कि वो लोगों में चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, कोई उनसे बदतमीजी से पेश आया, उनको जो है बदसलूकी से पेश आया, गाली गलौज किया या हाथ उठाने की कोशिश किया, तो उसको बर्दाश्त नहीं करते थे। बर्दाश्त नहीं करते। वो अदालत आकर प्राइवेट कंप्लेंट आती, इस्तेगासा करते थे। जी ज़्यादा लिटिगेशन हमारे पास केसला इस्तेगासों का ही रहता था, अच्छा अच्छा। प्राइवेट कंप्लेंट्स। जी जी तो बर्दाश्त नहीं करते थे, वो आके जो है इस्तेगासा करते थे। तो उस लिहाज से थोड़ा सा उनका स्पिरिट जो है यही वजह थी कि वो केसेस उनके ज़्यादा होते थे। ज़्यादा होते थे। बहुत सही है। तो फिर इस तरह से आजकल फिर मसरूफियत क्या है निज़ामा की? कुछ आर्बिट्रेशन का वर्क है मुझे, अच्छा फिर कुछ दूसरे जी एक आध प्रतिभा ट्रस्ट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है हमारे, एक जज साहब की बेटी जो है बनाए हैं, उसमें मीटिंग्स वगैरह होते रहते हैं। कभी जाता हूँ उसके डायरेक्टर बोल के उसमें रखा हूँ। फिर जो है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एडवाइजरी बोर्ड है, उसका मेंबर हूँ। अच्छा उसके कुछ मीटिंग्स वगैरह होते रहते हैं। और फिर कुछ पढ़ने का शौक़ है, कुछ किताबें वगैरह पढ़ते रहता हूँ। जी जी शास्त्रीय संगीत म्यूज़िक सुनने का शौक़ है, म्यूज़िक भी सुनता हूँ कभी। अच्छा अच्छा। जी जी। तो कुछ शेर व शायरी से कुछ शौक़ है, मुशायरे वगैरह जाते मैं हैं? सुनता हूँ, मगर उतना कभी कभी ताबीर करने वाले की ज़रूरत रहती है जी कि उसके बाद मीनिंग बताने की जी पूछने के लिए। जी। तो इस मौजू पे कभी अमर देशपांडे आपके भाई से बात होती थी आपकी? वो सुनाते थे शेर और उसका एक्सप्लेन भी करते थे। अच्छा अच्छा। हर कोई एडवाइस दिए जी तो उमूमन वो एडवाइस के साथ एक उसका मुतालिका कोई शेर भी जो है सुनाते थे और उसको एक्सप्लेन करते थे उसके मायने क्या माने है। है, उसका मतलब ही है। तो और कभी कभी जो है कुछ ऐसी शायराना बातें भी करते थे।
पस्त हिम्मत पस्त खद हो तो हो, जी पस्त हिम्मत ना हो कहते थे। जी बहुत सही। तो पुराने ख़दीम हैदराबाद में आपने जो त्योहारों का जो रिवाज रहा हमारे पास, जो ईदों का जो तरीक़ा था और आज के जो फेस्टिवल्स हैं, क्या फ़र्क महसूस करते हैं? पहले अब फॉर एग्जांपल सबसे अहम त्यौहार दशहरा है जी हमारे पास। तो आदिलाबाद या बोध में हम पुराने उस ज़माने में एक याद करें जी तो वो कम्युनिटी सेलिब्रेशन रहता था। जी हाँ जी सब एक जगह जाके मिलना, जी फिर सब मिल के जाके वो जंबी का झाड़ रहता है उसके पत्ते तोड़ के लाने का, जी ये जो है सब मिल के ग्रुप में की शक्ल में जाते थे। जाते थे। अच्छा अच्छा अब आजकल वो नहीं रहा, जी अब अपने अपने इंडिविजुअल उस पर हो गया है, वो फ़र्क दिख रहा है। इसके अलावा और फेस्टिवल्स भी बहुत सारे हैं हिंदू कम्युनिटी में। दशहरे के अलावा और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। आज तेलंगाना एरिया में दशहरा और दिवाली दिवाली, दो अहम थे। अच्छा अच्छा तो दिवाली के सेलिब्रेशंस कुछ और ही थे उस ज़माने में। अब आजकल तो वो सही भी है, वो बंद करना भी सही है, बंद हो गया है। वो हमारे कुछ ट्राइबल विलेजेस थे जहाँ हमारे ज़मीनात वगैरह थे, तो वो जो है वो सीन जो है मुझे आज ऐसा महसूस होता है कि शायद कोई उनके साथ मोर के पंखों के साथ टोपी बनाते थे। जी बहुत ब्यूटीफुल टोपी रहती थी। जी वो टोपी पहनकर एक ग्रुप 3-4 लोग जो है, और उनके जो है वो ड्रम्स वगैरह, जी वो डांस जो करते थे, वो एक कल्चरल एक फीस्ट था समझिए इसके लिए। अच्छा अच्छा एक नुक्ते नज़र से वो गलत था कि वो उनका शायद सोशल जो है उनको डिग्रेडेशन का ऐसा समझा जाता था होगा, जी मगर कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, फेस्टिवल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक नज़ारा रहता था वो देखने के लायक। बहुत अच्छा। वैसे उनके औरतें भी जो है गोल जो है कि लाइन बना के जो है गाना गाते थे। जी तो वो मैं नहीं समझता कि अगर कोई उसके कोई रिकॉर्ड वगैरह कोई हैं या नहीं है पता नहीं, शायद अगर होते तो बहुत अच्छा होता। तो कुछ तारीखी किताबें भी आप पढ़ते हैं, तो कुतुब शाही दौर के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? हैदराबाद के बारे में, हैदराबाद में जो दक्कन में जो कुतुब शाही दौर, हैदराबाद अब शहर हैदराबाद के बारे में छोटी छोटी चीज़ें मिस करने का एक कभी कभी फीलिंग होता है, एहसास होता है। जी अब लिबर्टी क्रॉस रोड तो सब जानते हैं, जी हाँ मगर लिबर्टी थिएटर था वहाँ शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो जगह जगह थिएटर्स, आज वो एक थिएटर भी नहीं बचा। जी हाँ यहाँ लिबर्टी, फिर सुल्तान बाजार में रॉयल टॉकीज और दिलशाद टॉकीज, जी हाँ फिर जामबाग में अशोक टॉकीज, फिर काचीगुड़े में प्रभात टॉकीज, यहाँ तो शॉपिंग मॉल्स वगैरह बन गए, शॉपिंग मॉल्स हो गए। कोई थिएटर जो है, जी। जो हमारी यादें हैं, जो हम जाके वहाँ हमेशा जो है सिनेमा वगैरह फिल्म देखते थे, जी वो आज के थिएटर में जी वो स्टेट टॉकीज, स्टेट टॉकीज, जी अब नया पुल के बाजू में बाहर जी कोई थिएटर जो है बचा नहीं है। उसकी वजह ये हो सकती है कि आजकल टीवी भी इतना कॉमन हो गया है, मॉडर्न थिएटर्स निकल गए, मल्टी स्क्रीन जी हाँ जी हाँ थिएटर्स आ गए हैं। बहुत सही है कुछ यादें में है। हम स्टूडेंट लाइफ में कोई बता रहे थे कि बेंगलुरु में अच्छी सड़क है, उसका नाम ठंडी सड़क है। अच्छा
تو اس کی خصوصیت کیا ہے کہ سڑک کے دونوں طرف جھاڑ لگے ہوئے ہیں، اس پہ چلے تو چھاؤں میں چلنا رہتا ہے. تو میں بولتا تھا کہ اپنے حیدرآباد میں بھی ایک ٹھنڈی سڑک ہے. اب جو ساورکر اسٹیچو ہے کاچیگوڑے میں، بگ بازار، وہاں سے لے کے کاچیگوڑا اسٹیشن تک روڈ کے دونوں طرف بہترین اشوکا کے جھاڑ تھے، اور اس میں سے اس کے نیچے سے جو ہے چلنے سے ایسا محسوس ہوتا تھا اس کے سائے سے بالکل اس کے سائے میں سے جو ہے چل رہے ہیں. بڑا پلیزنٹ واک رہتا تھا. اچھا اچھا اچھا. اب کہاں وہ درخت؟ وہ ایک درخت نہیں رہا. روڈ وائڈنگ میں سب چلے گئے. یہ جو انڈسٹریز حیدرآباد میں قدیم ہے، کچھ سال پہلے انڈسٹریز جو تھے اب اتنی تیزی سے وہ بند ہو گئے، اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ ایک تو مشکل یہ تھا کہ حیدرآباد کا ایکسپینشن اس طرح ہو گیا کہ جو انڈسٹریز جو ہے گاؤں کے باہر آؤٹسکرٹس، شہر کے آؤٹسکرٹس میں جو بنائے گئے تھے اس زمانے کے، وہ آج ہارٹ آف دی سٹی بن گئے. جی جی بہت صحیح. ہاں اب یہ ایک بڑی مشکل سے ایک بچا ہوا ہے ٹوبیکو. جی ٹوبیکو. جی جی آرٹسٹک. ہاں، ورنہ اس ایریا میں کئی اور دوسرے فیکٹریاں تھے آس پاس میں، مگر وہ ایکسپینشن کی، سٹی کے ایکسپینشن کی وجہ سے شاید ان کو کلوز کر دینا پڑا. اور پھر ایک قسم کا کیا ذہنیت تھی معلوم نہیں، جو پرانے نظام کے زمانے کے جو انڈسٹریز تھے ان کو ایک کے بعد ایک، کیا معقول وجہ ہے یا کوئی معقول وجہ کے بغیر بند کیا گیا پتہ نہیں، بند ہوتے گئے. ایون بودھن شوگر فیکٹری کو بھی بند کرنے کا جو ہے چل رہا ہے معاملہ. تو جب آپ نے نظام کی بات چھیڑی ہے تو نظام کی کچھ جو اقتدار پہ تھے یا ان کی جو حکومت کا انداز تھا حیدرآباد میں، دکن میں، یا نظام کی جو خدمات رہیں یا انہوں نے جو تاریخی عمارتوں پر ان کی جو توجہ تھی، اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ میں ایک بات آپ سے ذکر کروں گا. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے 7th نظام کی بہت اسپیشلٹی سمجھنا چاہیے، یا ان سے پہلے کی نظام کی بھی اسپیشلٹی سمجھنا چاہیے. کہ دیکھیے ہم راجستھان جائیں یا مدھیہ پردیش جائیں تو وہاں بھی پرنسلی اسٹیٹس تھے، راجا مہاراجا وہاں بھی تھے. تو ان کے جو رہنے کے ریزیڈینشل پیلیسز ہیں وہ ایک سے ایک بانکا ہیں، بہت ہی زبردست اور جو ہے امپریسو پیلیسز ہیں. مگر جو ہے نظام کے، چاہے وہ محبوب علی بادشاہ کے زمانے کے، وہ تو ہم تو خالی سنتے ہیں، دیکھے نہیں، چاہے 7th نظام میر عثمان علی خان صاحب کے زمانے کے ہوں، ان کے ریزیڈینشل پیلیسز بہت معمولی ہیں کمپیئر ٹو راجستھان. اور ان کے بہت ماڈسٹ پیلیسز ہیں. مگر انہوں نے جو پبلک بلڈنگز تعمیر کرائے، نظام جو ہے وہ جو ہے مونومنٹل بلڈنگز ہیں. بہت صحیح. عثمانیہ یونیورسٹی لیجیے، افضل گنج ہاسپٹل لیجیے، عثمانیہ یونیورسٹی کا آرٹس کالج خصوصاً جو ہے، افضل گنج ہاسپٹل لیجیے. عثمانیہ کی بات نہیں، عثمانیہ یونیورسٹی میں ابھی آرٹس کالج ہے نا، وہ بلڈنگ جو ہے بہت مونومنٹل بلڈنگ ہے. شاید ہی کسی یونیورسٹی میں ویسی بلڈنگ ہو. افضل گنج کا دواخانہ ہے. یعنی افضل گنج کا دواخانہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ عثمانیہ دواخانے کی تو بات نہیں کر رہے؟ ہاں، عثمانیہ دواخانہ. پھر جو سینٹرل لائبریری ہے، اسٹیٹ لائبریری ہے، آصفیہ لائبریری، خوبصورت بلڈنگ ہے. خود نمس ہاسپٹل جو پبلک بلڈنگس ہیں اس پر زیادہ توجہ دیا گیا، اس کو زیادہ خوبصورت بنانے کی کوشش کی گئی، جہاں کے ریزیڈینشل پیلیسز معمولی اور معتدل لیول پر ہیں. بہت صحیح. تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اتنے فراق دل سے مراد یہ ہے کہ وہ کفایت شعاری سے کام لیتے ہیں. اس کا ایک وجہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے پرسنل لیونگ میں آسٹیئر تھے. جی جی.
وہی بتا رہا ہوں جی. اعتدال کے ساتھ اعتدال کے ساتھ رہن سہن ہو یا بلڈنگس ہو رہنے کے اوسط طریقے سے مگر جہاں تک پبلک ویلفیئر کا سوال ہے جی وہ دل کھول کر جو ہے انہوں نے کام کیا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے یہ اندازہ. جی ہاں خاص طور پہ عثمانیہ یونیورسٹی کو تو ایک بڑا کارنامہ کا ہے. ویسے میر عثمان علی خان صاحب کے تعلق سے تو نظام 7 کے تعلق سے تو وہ کہاں تک صحیح ہے نہیں معلوم. جی نہ صرف کفایت شاعر بلکہ اس سے بھی جی ایسا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. جی تو کوئی سناتے تھے ایک ہمارے اسٹوڈنٹ لائف میں جوک کہ ایک بار سکندر آباد میں ایک مشہور ٹیلر ہیں جان برٹن اینڈ کمپنی. اچھا اچھا آج بھی ہوں گے وہ کمپنی ٹیلرنگ کمپنی تھی. تو ایک بار ان کو نظام صاحب جو ہے اپنے پیلس میں بلوائے اچھا کچھ کپڑے جی. سلوانے کے لیے. تو وہ سمجھے کہ جو ہے بہت بڑا آرڈر بہت زبردست آرڈر جو ہے یہ رہے گا. بڑے جو ہے اس کی دلچسپی کے ساتھ تشریف لے گئے وہاں. جی جی تو وہ لوگ جاتے ہی نظام صاحب جو ہے اپنے کارندے کو جو ہے اپنے ورکر کو بولے کہ وہ لا لو سب بول کے بولے. وہ سب کیا تھے؟ پرانی شیروانیاں تھے. اس کو آلٹر کرنے کے لیے دیے. جی 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 خود ان کے لباس سے رہن سہن سے بہت سادگی بہت سادگی تھی. جی حالانکہ امداد انہوں نے بہت کی. جو روزگار کے سلسلے میں باہر جانے والے تھے ان کی امداد کی انہوں نے. اور متاثرین جو آفات سماوی جو پریشان ہوئے اسکالرشپس بہت ہی تعلیم کے لیے بہت ہی فراغ دلی سے خرچ کرتے تھے. اور انہوں نے اس زمانے میں یونیورسٹی عثمانیہ یونیورسٹی قائم کرنے کے بعد کہاں سے وہ ٹیچرز کو لائے. دنیا کے جو ہے مشہور کسی فیلڈ میں جو مشہور آدمی جہاں ہے اس کو جو بھی تنخواہ ہو دے کر جو ہے یہاں بلوایا گیا ہے. نہ صرف پڑھانے کے لیے بلکہ ہاسپٹل کے لیے بھی ڈاکٹروں کو باہر سے بلوایا. ڈاکٹروں کو بہت بلوایا. نظام آرتھوپیڈک کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نظام آرتھوپیڈک ہاسپٹل یا اب جو اس کا نام نمس ہو گیا ہے نظام انسٹیٹیوٹ آف نظام آرتھوپیڈک. تو پہلے آرتھوپیڈک ہاسپٹل تھا ڈاکٹر رنگا ریڈی. جی اس میں بھی نا نظام کے پیلس کو جو ہے انہوں نے ڈونیٹ کیا ہاسپٹل کے لیے. رنگا ریڈی صاحب ڈاکٹر رنگا ریڈی آرتھوپیڈک سرجن تھے. بہت سخت مزاج کے تھے سنتے ہیں مگر وہ بہت ہی منظم طریقے سے آرتھوپیڈک ہاسپٹل کو قائم کیا انہوں نے. تو آج کل تو ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل ہو گیا ہے. جی ہاں. آپ نے جب ہاسپٹل کی بات کی ہے تو اس زمانے میں قدیم حیدرآباد میں میں سمجھتا ہوں 2-3 ہاسپٹل تھے. ایک تو عثمانیہ تھا, شفا خانہ ایک تھا. اب آج اگر کمپیئر کرتے ہیں تو آج کارپوریٹ ہاسپٹل کا یہ حال ہے کہ خدمت کا جذبہ ہی نہیں رہا. دیکھیے جی میرا تو یہ خیال ہے کہ جو ٹریڈیشن پرٹیکولرلی عثمانیہ ہاسپٹل کا چلتے آ رہا ہے جی وہ آج بھی چل رہا ہے. ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں دوست ہمارے ڈاکٹر سیدھا آچاری, وہ سول سرجن رینک میں ریٹائر ہوئے ہیں. وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں. اچھا. تو انہوں بولتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی پرابلم آیا ہارٹ کا تو میں عثمانیہ میں جاتا ہوں. میں کارپوریٹ ہاسپٹل نہیں جاتا کیونکہ مجھے عثمانیہ پر پورا اعتماد اور بھروسہ ہے. وہاں کے ڈاکٹرز جو ہے کمیٹڈ ہیں, ڈیووٹڈ ہیں. ہاں صرف پرابلم شاید 4th کلاس نچلے طبقے کے جو لوگ ہیں سروس میں وہ تھوڑا سا جو ہے شاید ان کی تنخواہیں کم ہوں گے, کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہوں گے پیشنٹ سے, وہ ایک پرابلم ہو سکتا ہے. مگر پہلے تو عثمانیہ کا یہ حال تھا کہ ریپوٹیشن کا کوئی اگر اپنا قریبی آدمی بیمار ہو جائے
کسی وجہ سے جو ہے علاج کامیاب نہیں ہوئی اور اس کی موت ہو گئی جی تو ان کو یہ سیٹسفیکشن رہتا تھا کہ کم سے کم ان کا علاج ہم نے عثمانیہ میں کرا ہے. جی ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ نہیں بچے جی مگر ہم ان کا علاج عثمانیہ میں کرائے. وہ مقام تھا اس وہ مقام تھا. جی جی. تو آپ ہندوستان کے علاوہ کوئی باہر کے ممالک کا آپ نے دورہ کیا ہے؟ میں صرف یو ایس سے گیا ہوں. یو ایس امریکہ. کس سلسلے میں یہ آپ کے پیشے سے متعلق ہے؟ آپ کا پرسنل ٹور تھا وہ؟ میرا بھائی رہتا ہے وہاں نیو یارک میں. اچھا. چھوٹا بھائی. چھوٹے بھائی کیا نام ہے؟ ڈاکٹر چندر کانت. ڈاکٹر چندر کانت. تو اب بھی وہیں پہ ہے وہ؟ ابھی وہیں پر ہیں. تو ان کے پاس گیا تھا. اچھا اچھا. ادھر ادھر کے ٹرپس کروائے, دورے بھی کروائے. تو کتنا عرصہ آپ وہاں پہ رہے؟ میں ایک 1.5 مہینہ تھا. تو کلچر تہذیب میں آپ نے کیا فرق پایا؟ وہاں کی طرز زندگی, وہاں کا جو رہن سہن ہے, یا وہاں کا جو موسم ہے, آب و ہوا ہے؟ آپ تہذیب کی بات جب بول رہے ہیں تو ایک بات میں آپ کو حیدرآباد کے تعلق سے بتاؤں گا. یہاں جو فیلنگ ہے میرا خیال, جو گپ شپ کے لیے جو وقت نکالنا ہے, گوسپ, جی جی, یہ جو ہے ہمارے پاس ٹائم کے لیے ایک امپورٹنٹ آئٹم رہتا تھا. اچھا. ہمارے گاؤں میں ہمارے گھر کے سامنے ایک بہت بڑا چبوترا ہے. عادل آباد میں؟ بوت میں. بہت جی جی. تو شام میں 5 بجتے ہی مختلف اقسام کے لوگ وہاں, گورنمنٹ سرونٹس, دفتر کے بعد بزنس مین, کلٹیویٹرز, اچھا. ہمارے والد, ہمارے جو چچا بھائی صاحب, ہمارے اور ایک چچا تھے, تو یہ سب جو ہے بیٹھ کے لوکل ایشوز سے لے کے تو انٹرنیشنل سطح تک جو ہے بات چیت ہوتی تھی. شاید گوسپنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, مگر ریسنٹلی میں ایک اسٹڈیز کے بارے میں پڑھا ہوں کہ گوسپنگ جو ہے سوشل کوہیژن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جی جی جی. یہ امریکہ میں یہ بات نہیں ہے. جی. کسی کو گوسپنگ کرنے کی جو ہے فرصت وہاں نہیں ہے. نہیں ہے. جی. یہ بہت فرق ہے. وہاں کا سب کا شیڈول اتنا ٹائٹ ہے کہ کئی دن تک وہاں پہ افراد خاندان بلکہ ایک گھر میں رہتے ہوئے جو ہے بیٹھ کے بات کرنے کا موقع, بلکہ چہرے دیکھ کے بھی چہرے دیکھتے ہوں گے مگر اطمینان سے بیٹھ کے بات کرنے کا وقت نہیں ہے. اور کچھ ایسا ہی ماحول آج کل یہاں پر بھی ہو گیا, ہمارے گھروں کا یہاں پر بھی ہو گیا ہے. میں وہی بول رہا ہوں. اب آج کل جو ہے نہ وہ چبوترے رہے, نہ وہ جو ہے گپ شپ کی جو ہے سیشنز رہے. وہ اس میں بہت فرق پڑتا تھا. بہت وہ غلط امپریشن تھا کہ گوسپنگ جو ہے وہ تو ویسٹ ہے, مگر ریسنٹ اسٹڈیز نے ظاہر کی کہ کچھ حد تک گوسپنگ جو ہے, گپ شپ جو ہے, ایک سوشل اس کو بڑھاوا دیتا ہے. تو اس زمانے میں عادل آباد میں آبادی کیا تھی؟ عادل آباد چھوٹا سا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر, بہت مشکل 10,000 تھا اس وقت. اب تو میں سمجھتا ہوں بہت ہو گیا ہے. بہت ہو گیا. تو وہاں کے پہ کالج وغیرہ بالکل ڈگری کالج ہے, وہ ہوئی ہے. صرف 10th تک تھا. ڈگری کالج ہے, پروفیشنل کالج ہے, میڈیکل کالج ہے عادل آباد میں. ہاں جی. اور پاپولیشن مکس پاپولیشن ہے, سارے مذہب کے لوگ وہاں پہ ہے, سارے مذاہب کے لوگ وہاں پہ ہیں. بالکل ہر مذہب کے لوگ ہیں. مائنورٹی مسلمس کی کافی سبسٹینشیل پاپولیشن ہے. تو یہ آندھرا قیام کے بعد, آندھرا فارمیشن کے بعد حالات کیا ہوئے, چاہے وہ میڈیکل کے ہوں یا پھر مجموعی طور پہ آندھرا فارمیشن کے بعد, اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیے. شروع میں تو ٹھیک ہی تھا. بعد میں چل کر یا وہ چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو, مگر ایک احساس, امپریشن پرٹیکولرلی تلنگانہ کے امپلائیز میں, گورنمنٹ سرونٹس میں یہ ہو گیا کہ ہم کو ہمارے جو مواقع ہیں وہ برابر ہم کو
نہیں مل رہے ہیں. جی جی. کہیں نہ کہیں جو ہے مینیپولیشن کے ذریعے ہمارے مواقع جو ہے ہم سے چھینے جا رہے ہیں. یہ امپریشن کریٹ ہوا. وہ حقیقت میں کیا ہے وہ تو کوئی باضابطہ اسٹڈی کرنے سے معلوم ہوگا, مگر یہ امپریشن جو ہے کچھ نہ کچھ وجہ سے یہ امپریشن جو ہے فارم ہو گیا ہے. آپ کیا اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں امپلائیز کی حد تک تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ ناانصافیاں ہوئے ہیں. اب تلنگانہ بننے کے بعد اب کیا توقعات رکھیں کہ کیا وہ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں تلنگانہ عوام کے ساتھ, امید تو یہی ہے کہ اب کوئی ناانصافیاں نہیں ہوں گے, کیونکہ موجودہ چیف منسٹر صاحب جو ہے بالکل اوپن مائنڈڈ دکھتے ہیں. ہر چیز جو سوچتے ہیں وہ باہر بولتے ہیں. اس لیے جو ہے کوئی دوہری پالیسی جو ہے نہیں ہوگی. کہنا ایک اور کرنا ایک ایسا نہیں ہوگا, ایسا جو ہے امید کی جا رہی ہے. تو ہائی کورٹ کے کچھ اپنے واقعات یا ہائی کورٹ کی تعمیر کا وہی کچھ جانتے ہیں؟ ہائی کورٹ کی تعمیر, ہاں میں آپ کو کچھ روشنی ڈالی. یہ کافی وقت آپ نے جب آپ ہائی کورٹ کا ذکر کیے ہیں تو ایک بات اسی سلسلے میں یہ کہہ دوں کہ نظام سے جو ہم کو جوڈیشل سسٹم جو ملا ہے وراثت میں, وہ بہت ہی ایڈوانسڈ جوڈیشل سسٹم میں ملا ہے. اچھا. پہلے ہم سنتے تھے, ہم تو اس کا مشاہدہ نہیں کیا, ہم اس وقت تھے نہیں, کہ ریونیو آفیسرز عدالتی کام کرتے تھے. اول طلبدار کا ایک کورٹ, دوم طلبدار کا ایک کورٹ, تحصیلداروں کا کورٹ. نہ صرف یہ بلکہ کروڑ گری ڈپارٹمنٹ کا کروڑ گری کے آفیسرز ایک کورٹ چلائے, ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے ایکسائز آفیسرز کورٹ چلائے. حتیٰ کہ ہم یہ سنتے تھے کہ ایون پولیس پٹیل جو ولیج لیول کا آفیسر ہوتا ہے ان کو بھی جوڈیشل پاورز تھے. 3 روپے جرمانہ اور 4 روز کی سزا کی قید سنا سکتے تھے. ایسے سسٹم کو یہ 7th نظام کے زمانے میں یہ پورے جوڈیشل پاورز کو جو ہے ریونیو اور دوسرے ڈپارٹمنٹ کے اتھارٹی سے نکال کر جوڈیشری کو پوری طرح سے علیحدہ کیا گیا, اور ہر تعلقے میں منصف, ہر ضلع میں 4 ضلعوں کے ہر صوبے میں ایک سیشن جج, 4 ڈسٹرکٹس کو ایک سیشن جج رہتے تھے اس وقت. اس طرح سے جو ہے پوری طرح سے جو ہے جوڈیشل ایڈمنسٹریشن کو سیپریٹ کیا گیا. وہ میں کچھ بہت اچھی بات بتائی آپ نے. جی ہاں میں کہیں پڑھا ہوں یہ 1327 فصلی میں نواب مرزا یار جنگ بہادر میر مجلس, ہائی کورٹ کو اس وقت جو ہے عدالت العالیہ کہتے تھے, عدالت العالیہ, اور چیف جسٹس کو میر مجلس کہتے تھے. تو مرزا یار جنگ میر مجلس صاحب جو ہے انہوں نے ریکمنڈ کیے کہ جب تک جو ہے جوڈیشل ورک, عدالتی کام دوسرے ڈپارٹمنٹ, ریونیو ڈپارٹمنٹ وغیرہ سے الگ نہیں کیا جاتا, اس وقت تک انصاف رسانی برابر نہیں ہو سکتی. تو ان کے ریکمنڈیشن کے بعد 1330 میں نظام صاحب نے ایک فرمان جاری کیا کہ وہ ریکمنڈیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے یہ انٹینشن کا یہ مقصد کا اظہار فرمایا کہ جو ہے عدالتی کارروائیوں کو, عدالتی محکمے کو دوسرے محکموں سے بالکل الگ کیا جائے گا. وہ انٹینشن کے بعد جو ہے 1 سال کے اندر 1331 فصلی یعنی 1922 میں ایک فرمان جاری کیا انہوں نے کر کے جو ہے
पूरे अदालती सिस्टम को दूसरे डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अलग करके जी जगह जगह पर जो है मुनसिफिन का उसको इम्प्लीमेंट किया गया। फरमान के बाद जो है फ़ौरन बाद उसको इम्प्लीमेंट किया गया, उसके ऊपर अमलावरी की गई और तकरीबन इक्का दुक्का जो कम रहेगा ऐसा समझे वो जगह छोड़कर हर तालुक़े में एक मुनसिफ कोर्ट का क़याम हुआ। फिर जायद नज़मा का जो है अपॉइंटमेंट हुआ। फिर हर 4 ज़िलों में एक, सूबे में एक जो है सेशन जज का अपॉइंटमेंट हुआ। इस तरह से अदालती सिस्टम को बहुत ही साउंड बेसिस पे जो है सेपरेट किया गया। ये बहुत अच्छी बात आपने। हाई कोर्ट तो पहले से था। हैदराबाद का हाई कोर्ट बहुत पुराना हाई कोर्ट है जहाँ सुनते हैं कि ये 1287 फसली यानी 1878 में अदालतुल आलिया का क़याम हुआ। अच्छा। और आप ताज्जुब करेंगे कि सालार जंग अव्वल के ज़माने में हाई कोर्ट एस्टैब्लिश होने के बाद चीफ जस्टिस की तनख्वाह उस ज़माने में 1700 रुपये पर माहवार थी। चीफ जस्टिस की जी। और जजेस की तनख्वाह 1000 रुपये से ज़्यादा। जी। ये 2002 या 3 तक या एंड ऑफ 20th सेंचुरी तक हाई कोर्ट जजेस की तनख्वाह सिर्फ 3000 थी। उस ज़माने में तकरीबन 100 साल पहले 1700 थी, तो रिसेंटली हाल में 3000 थी। तो उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जुडिशरी को जिस तरह का मुकाम दिया गया, उसकी अहमियत को जिस तरह से जो है निज़ाम के ज़माने में पहचाना गया और उसको जो है जो स्टेटस दिया गया, ये तनख्वाह से जो हम खुद मालूम होती है। न सिर्फ ये बल्कि इवन अजला में जो तहत की अदालतें थे उनको भी काफ़ी प्रेस्टीजियस कहलाने लायक स्टेटस दिया गया। और आपको मैं एक दिलचस्प बात बताता हूँ, ये तो हम खुद देखे हैं एज ए स्टूडेंट बच्चे कि मुंसिफ साहब जब अदालत में बैठते थे तो उनके आजू बाजू एक आर्म्ड कांस्टेबल रहता था डेस्क में। अच्छा। तो उनकी डिग्निटी जो है को दिखाने के लिए जो है। तो एक दिलचस्प वाक़या हुआ, हमारे भाई साहब, हमारे तायाजाद भाई साहब जो वकील थे वो सुनाते थे। तो एक बार एक गवाह अदालत में शहादत देने आया, एविडेंस देने के लिए हाजिर हुआ। उनको एविडेंस देना था सरक़े के मुकदमे में मुल्ज़िम कोई बयान देता हो, पुलिस के सामने मुल्ज़िम जो बयान देता है वो नाकाबिल कबूल है, मगर उस बयान की वजह से कोई चीज़ बरामद होती हो, वेपन है या सरक़े का माल है, अगर वो बरामद होती हो तो ऐसा बयान काबिल कबूल है। तो उसके लिए गवाह से ये कहलवाते थे वो पुलिस कस्टडी में रहना, कौन मुल्ज़िम जो है पुलिस कस्टडी में रहना और पुलिस को ये स्टेटमेंट देना। तो एक गवाह से बयान करवाए कि फला मुल्ज़िम वो पुलिस की हिरासत में था और वो ऐसा बयान दिया और वो बयान के ऊपर से वो जगह जो बताया वो हम वहाँ चले गए, तो वहाँ से जो है वो माल मसरूक़ा बरामद हुआ, ऐसा बयान। तो जिला में हमारे भाई साहब उसको पूछे कि पुलिस के तहवील में थे, इसका क्या मतलब, तुमको कैसा मालूम वो पुलिस के तहवील में थे? तो उन्होंने बताया कि उसके आजू बाजू पुलिस थी। तो हमारे भाई साहब पूछे, देखिए
मुंसिफ साहब के आजू बाजू पुलिस है, क्या वो भी पुलिस के तहवील में है? हाँ बिल्कुल तहवील में। जी बहुत दिलचस्प वाक़ है। जी जी मतलब यह है कि इवन मुंसिफ मैजिस्ट्रेट को भी, मुंसिफ के लेवल के ऑफिस को भी काफ़ी ऊंचा मुकाम दिया गया उस ज़माने में। राजगोपालाचारी साहब की तकरीर सुना मैं किसी कॉलेज में, वुमेंस कॉलेज में जो है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कई मीटिंग्स में अटेंड किया। वो छोटे से हॉल में, YMIS हॉल में 100, 150, 200 लोगों के बीच में वो कास्टिज्म पर, कम्युनलिज्म पर, नेशनल इश्यूज़ पर लोगों को एजुकेट करने के लिए तकारीर करते थे। वो माहौल नहीं रहा। तो आज का जो सियासी माहौल है और या सियासतदानों का जो अंदाज है या इनकी जो पब्लिक मीटिंग्स है, तो ये आजकल हैदराबाद में अपने मकसद की खातिर इलेक्शन के मौक़ों पे लोग नज़र आते हैं। तो क्या पहले भी ऐसा होता था? देखिए, अब आजकल आप जैसा फरमाएं जी, पॉलिटिशियंस का एक ही मकसद हो गया है, चाहे वो कोई पार्टी के हों, जी, किसी हाल जो नेक्स्ट इलेक्शन है उसमें कैसा जीतना, जी, उसमें कैसी कामयाबी हासिल करना, जी, यही मकसद में 95% मकसद यही बिल्कुल है। बिल्कुल, बहुत सही फरमा रहे हैं आप जी। पहले कुछ फ़र्क था, ऐसा महसूस करता हूँ मैं। मेरे स्टूडेंट लाइफ में, मैं हैदराबाद में काफ़ी दिन रहा मैं। पॉलिटिशियन सिर्फ इलेक्शन के वक्त नहीं, खाली वक्त भी सोशल इश्यूज़ पर, पॉलिटिकल इश्यूज़ पर लोगों को अवेयरनेस के लिए, लोगों को जो है आगाह करने के लिए, लोगों को जो है एजुकेट करने के लिए वो तकारीर करते थे। और छोटे छोटे मीटिंग्स बहुत से होते थे, जैसा कि बताया। सी राजगोपालाचारी की तकरीर हैदराबाद में हुई किसी वुमेंस कॉलेज में। कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ पर नहीं, पॉलिटिक्स के अलावा बहुत से जनरल इश्यूज़ पर जो है। हालांकि वो सियासतदान थे। हाँ, सियासतदान थे वो। देखिए बहुत अच्छा है। वैसे जो है रणदीवे कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, उनकी तकरीर सुना मैं। जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सोशलिस्ट पार्टी के थिंकर और बड़े लीडर थे, उनके कई मीटिंग्स में अटेंड किया। छोटे छोटे मीटिंग 100-200 लोगों के, कास्टिज्म पर, जी, कम्युनल इश्यू पर। बहुत सही। तो इससे अवाम में एक शऊर बेदार होता था। शऊर है पैदा, लोगों को एजुकेट करना किसी इश्यूज़ के ताल्लुक से, इस मकसद के लिए मीटिंग्स करते थे। वो आजकल ऐसे मीटिंग्स अटेंड करने का मुझे तो कोई मौका नहीं, इस तरह की मीटिंग्स वो भी नहीं रही नहीं आजकल। अभी आपने राम मनोहर लोहिया का नाम लिया। हाँ। ये जो बॉम्बे में मशहूर हॉस्पिटल है, क्या इन्हीं के नाम से? उनके नाम से। अच्छा, अब दिल्ली में है। दिल्ली में है। दिल्ली में है। जी हाँ, जी हाँ, अक्सर उसका जिक्र आता है, तो उन्हीं के नाम से मशहूर है। अच्छा, तो हमारे हैदराबाद की जो तारीखी इमारतें हैं, चाहे वो चार मीनार हो या गोलकुंडा हो, इसके बारे में आप कभी जाते हैं तफरीह हाँ, के बिल्कुल। तौर पे? जी, चार मीनार तो हमेशा जाते आते रहते हैं। जी, गोलकोंडा भी विजिट किए हैं। बहुत हिस्टोरिकल है। और हैदराबाद जो भी विजिट करते हैं, जी, गोलकोंडा तो एक मस्ट है, जी हाँ, ज़रूरी। तो वकील साहब ये बताइए, ख़दीम हैदराबाद में हमारे क्या कहते हैं, तकारीब जो फंक्शंस हैं शादी ब्याह के मौक़ों पर, हाँ। किस तरह का माहौल पाया जाता था? आजकल तो ये देखने में आ रहा है कि एक दिन की शादी हो गई, बस लोग जमते नहीं हैं, ना वो घरों में कुशादगी रही, ना दिलों में कुशादगी रही। दिल भी छोटे हो गए, घर भी छोटे हो गए। एक दिन की शादी है, डायरेक्ट शादी खाना पहुँचते हैं और फिर वहाँ से फिर अपने घर चले जाते हैं। तो ये पहले जो तरीक़ेकार पर, रिचुअल्स पर जो एम्फेसिस था, जी, अब वो शायद नहीं रहा। जी, वो रिचुअल्स से हम एक दूसरे के जो है तौर तरीक़े समझते थे। अब आजकल आप बोले जैसा पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं, जी हाँ, जी हाँ, लाखों रुपए शादियों में खर्च हो रहे हैं, जी हाँ, मगर वो सब डिनर्स में ज़्यादा खर्च हो रहा है। जी हाँ। दूसरी चीज़ों में, रिचुअल्स में तो डिटेल्स हैं, डिनर के अलावा मैरिज हॉल भी बहुत एक्सपेंसिव हो गए। एक्सपेंसिव हो गया। जी, पहले खुले सहन होते थे, खुले मैदान होते थे, बिल्कुल सही, और तकारीब का एक लुत्फ आता था। बिल्कुल सही। जी, और
شادی بیاہ میں زیادہ تر جو ہے رشتہ داروں کو، قریب کے دوستوں کو جی ایک حلقہ رہتا تھا، جی ان کو جو ہے، اب آج کل جو ہے ہزاروں لوگ شریک ہو رہے ہیں، شریک ہو رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کی دعوت ہوگی. ہزاروں لوگوں کی دعوت ہو رہی ہے. جی ہاں. ایک اور بات چلتے چلتے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حیدرآباد میں مختلف قسم کے باغ رہے، جیسے جام باغ، کشن باغ، عزیز باغ، ہاں. اور تو اس طرح سے آپ کچھ روشنی ڈالنی چاہیں گے. آج یہ باغ نہیں رہے، صرف نام تو رہ گیا ہے. اسی طرح بارکس کا بھی جام کے لیے بہت مشہور تھا، اس کی بھی کچھ تاریخی حیثیت ہے، اس کا نام بھی کچھ اور تھا، بیرکس بتاتے ہیں لوگ. تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ عزیز باغ تو میں جاتے رہتا ہوں. اچھا. ہاں. جی. وہ حیدرآباد میں میرے سب سے ریسپیکٹڈ بزرگ جی جناب حسن الدین صاحب اچھا وہاں تشریف فرما رہتے ہیں. جی جی میں ان سے جی وقتاً فوقتاً جی ملنے کے لیے جاتا ہوں، ان کے آشیرواد لینے کے لیے. جی جی. اچھا. بلکہ اردو میں میری دلچسپی کنٹینیو رہنے کی ایک وجہ وہ بھی ہے. ایک وجہ ہمارے بھائی صاحب امباروا صاحب کے علاوہ حسن الدین صاحب بھی ایک وجہ ہیں. اچھا. تو اچھا، آپ نے پھر دوبارہ بھائی صاحب کا نام لیا. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یعنی امباراؤ دیش پانڈے صاحب کی کچھ کتابیں بھی منظر عام پہ آئی ہیں؟ یہ ایک کتاب چھپی ہے ان کے آرٹیکلس کا، اردو میں ان کے آرٹیکلس جو سیاست میں پبلش ہوئے، جی ان کا ایک مجموعہ، شکل، ان کا مجموعہ جو ہے اچھا کتاب کی شکل میں آیا ہے. حسن الدین صاحب اس میں حسن الدین صاحب کا کافی رول ہے، اس میں تمیز انہوں لکھے ہیں. اچھا اچھا. تو جسٹس صاحب، اب میں کیا بتاؤں کہ آپ پیشہ ورانہ مصروفیات کے باوجود اور آپ کی اپنی ذاتی مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمارے لیے اتنا سارا وقت نکالا، اور نہ صرف وقت نکالا بلکہ ہمارے آڈینس کو کچھ ایسی معلومات بھی آپ نے فراہم کی اپنے پیشے سے متعلق، یا پھر حیدرآباد کی تہذیب کے بارے میں، اور کل کا جو حیدرآباد خاص طور پہ اس کو آج کی نسل تقریباً فراموش کرتی جا رہی ہے، بھولتی جا رہی ہے. یہ بڑا المیہ ہے، لیکن آپ نے اپنی آنکھوں سے حیدرآباد دکھانے کی کوشش کی ہے. میں اس کے لیے آڈینس کی طرف سے اور ہمارے ٹیم کی جانب سے اور خود میں اپنی طرف سے آپ کا بہت ہی صمیم قلب سے، دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. بے حد شکریہ. اور آپ، میں چاہتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے یا اس پروگرام کے ذریعے سے کہ ہماری نئی نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ خیر، پیغام دینے کے شاید اس لیول پہ میں نہیں ہوں، مگر اتنا کہوں گا ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ کہ جو حیدرآباد کے مانیومنٹس ہیں، جو حیدرآباد کی وراثت ہے، جی اس کو پریزرو کرنے میں جی جو بھی ان سے ہو سکتا ہے جی. وہ کریں. بہت صحیح. واہ، بہت اچھا ہے. تو آپ نے ناظرین، یہ تھے جسٹس وامن راؤ صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی حیدرآباد جو کل تھا کے موضوع پر. تو آپ کا بھی بے حد شکریہ، اور میں آپ کی جانب سے میں نے وامن راؤ صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا ہے. تو آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.